الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قسم ہے زمانے کی بے شک ہر انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے، اچھے نیک عمل کیے
اور ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جب کائنات تخلیق فرمائی ہے تو جہاں کائنات کی دوسری چیزیں اللہ کریم نے تخلیق فرمائی، وہاں زمان یعنی وقت بھی اللہ کریم نے تخلیق فرمایا۔ اسی لیے جب یہ بحث فلاسفہ کے ہاں چلتی ہے کہ اللہ کریم نے جب کائنات پیدا کی تو کائنات پیدا کرنے کے لیے اس خاص وقت کا انتخاب کیوں فرمایا، جب یہ سوال فلاسفہ کے ہاں اٹھتا ہے کہ اللہ جو ازلی اور ابدی ذات ہے اس نے ایک خاص وقت میں کائنات پیدا کی، تو اس خاص وقت کا انتخاب کیوں فرمایا؟ جب یہ سوال اٹھتا ہے تو اس سوال کا شافی اور مسکت جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کائنات پیدا ہونے سے پہلے وقت بھی کوئی نہیں تھا، وقت بھی کائنات کے ساتھ پیدا ہوا۔ جب مکان پیدا ہوا تب زمان پیدا ہوا۔ کائنات دو ہی چیزوں پر مشتمل ہے، باقی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، ایک مکان ہے اور ایک زمان ہے۔ پھر فلاسفہ نے اپنے اپنے طور پر مکان کی بھی اور زمان کی بھی ڈیفینیشنز کی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس زمانے کو ہم جانتے ہیں وہ زمانہ جو ماضی، حال اور مستقبل پر مشتمل ہے، وہ زمانہ اللہ کریم نے جب کائنات پیدا کی تو کائنات کے ساتھ ہی پیدا ہوا، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ وگرنہ اگر کسی چیز کو آپ زمانہ کہیں جس کا تعلق ماضی، حال، مستقبل سے نہ ہو، مطلقاً وقت، مطلقاً زمانہ، وہ ایک برگساں کا نظریہ ہے استدام محض کا، کہ ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جو ماضی، حال، مستقبل کی تقسیم سے ماورا ہوتا ہے۔ وہاں کوئی چیز ماضی نہیں ہوتی، کوئی چیز مستقبل نہیں ہوتی، سب کچھ حال ہوتا ہے، ہر چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر بھی بہت گفتگو ہوئی اور علامہ اقبال نے بھی اس استدام محض کو تسلیم کیا ہے، اور اقبال کہتا ہے کہ یہ خودی کا زمانہ ہے۔ جب انسان خودی کے مقام و مرتبے پر فائز ہو جائے تو اس کے سامنے صرف حال نہیں رہتا بلکہ ماضی اور مستقبل بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ فلاسفہ کی باتیں ہیں، لیکن اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ لوگ جو ہیں وہ زمانے کو گالی دیتے ہیں، میرا بندہ زمانے کو گالی دیتا، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں۔ اللہ کی ذات فرما رہی زمانہ میں ہوں۔ کیا مطلب یہ کہ یہ جو وقت ہے یہ اللہ کی قدرت کے تحت ایک روانی کے ساتھ چلنے والی ایک حقیقت ہے، اور وہ چلتی رہنی، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ رک جائے، کیونکہ زمان کی نوعیت ہی یہ ہے، زمان کی حقیقت ہی ہے، وقت کی حقیقت ہی یہ ہے کہ وہ ہر وقت چلتا رہتا ہے، وہ کسی وقت رکتا نہیں۔ ساری کائنات کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اس زمان کے مطابق بنایا، اس وقت کے مطابق بنایا۔ سورج، چاند، ستارے، نظام ہائے شمسی، اللہ کریم نے جتنی کائنات بنائی سب کو اوقات کے ساتھ منسلک کر، زمان کے ساتھ منسلک کر۔
اللہ اکبر، اور اس قدر منسلک کیا کہ کوئی نہ چاند نہ سورج کوئی اپنے وقت سے ادھر ادھر ہو کے وہ طلوع نہیں ہوتا، نہ غروب ہوتا ہے، اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے۔ اللہ حاضر قیاس ساری کائنات اللہ کریم نے اس وقت کے ساتھ جوڑ دی۔ اب کوئی شخص کہے کہ وقت برا ہے، زمانہ برا ہے، زمان کو یا زمانے کو کوئی شخص کہے کہ بہت برا زمانہ آ گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ زمانہ تو میں ہوں، بندہ زمانے کو کیوں گالی دیتا؟ میں ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، مکان پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، زمان پیدا کرنے والا بھی اللہ، یہ کائنات کی ساری اشیاء پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ کسی درخت سے، کسی اینٹ پتھر سے، کسی چیز سے، مثلا کسی کو پتھر سے چوٹ لگ جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے کسی کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز بری ہے۔ اللہ نے کوئی چیز بری پیدا کی ہی نہیں، اگر کوئی چیز بری ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ یہ کائنات اللہ نے جس حکمت کے تحت پیدا کی ہے وہ حکمتیں وہی جانتا، ہمارے سامنے کوئی چیز ہو یا نہ ہو، لیکن ساری کائنات کے ساتھ جس طرح باقی چیزوں کی حکمتیں اللہ جانتا ہے، اسی طرح وقت جس طرح روانی کے ساتھ چل رہا ہے اس کی حکمت بھی اللہ جانتا ہے، اور پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ لہذا کوئی شخص کہے کہ یہ زمانہ، یہ وقت جو فلو چل رہا ہے، یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک چل رہی ہے، یہ رک جانی چاہیے یا یہ بری ہے، یہ بری نہیں ہوتی، کوئی وقت برا نہیں ہوتا، ہر وقت اچھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ پیدا کرنے والا وہ ہے۔ وقت اچھا یا برا ہوتا ہے انسان کے اعمال سے۔ انسان عمل جب کرتا ہے تو اس کے اعمال سے کوئی وقت باعث برکت ہو جاتا ہے، کوئی وقت وہ منحوس ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ جو نحوست اور برکت ہے یہ انسانوں کے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر رمضان آ گیا تو رمضان چونکہ برکتوں والا مہینہ ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ سارا رمضان کا مہینہ وہ اللہ کی بندگی نہ کرے، وہ رمضان کی ان ساعتوں سے فائدہ نہ اٹھائے اور پھر وہ کہے کہ رمضان تو بہت برا مہینہ تھا، رمضان اس کے لیے منحوس ہو جائے گا، حالانکہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ جو جس طرح کی کرتوت کرے گا اس طرح کا وہ وقت بن جائے۔ یوں اللہ نے یہ کائنات پوری کی پوری وقت کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ لہذا نبی کریم اللہ کریم نے قرآن میں ان دنوں کو منحوس دن کہا ہے۔ میں کئی مرتبہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ان دنوں کو اللہ نے ایام النحسات، فی ایام النحسات، وہ دن منحوس دن ہے جن دنوں میں قوم عاد کے اوپر عذاب آیا۔ قوم عاد کے اوپر جن دنوں میں عذاب آیا وہ بڑے منحوس دن تھے۔ اللہ، تو پھر وہ کون سا دن تھا جو منحوس ہوا؟ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ دن کون کون سے تھے؟ 7 لیال و 8 ایام حسوما، وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل عذاب آیا ان کے اوپر۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، 7 لیال و 8 ایام حسوما، مسلسل عذاب۔ تو اب جب مسلسل عذاب آئے 7 راتیں اور 8 دن، تو اس میں کون کون سا دن آتا ہے؟ آپ کسی کو منگل کو، بدھ کو، کسی کو نحوست نظر آتی ہو، کسی کو ہفتے اتوار کو نحوست نظر آتی ہو، تو وہ دن جب قوم عاد پر عذاب آیا اس میں سوموار بھی تھی، اس میں جمعرات بھی تھی، اس میں جمعہ بھی تھا، اس میں مبارک گھڑیاں بھی تھیں، اس میں قبولیت کی گھڑیاں بھی تھیں، وہ ساری کی ساری گھڑیاں، وہ سارے کے سارے دن منحوس ہو گئے، کیونکہ ان کے کرتوت ایسے تھے، ان کے اوپر عذاب آ گیا، وہ ان کے لیے منحوس تھے۔ کسی نے جو وقت کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے اس کے حساب سے وقت یا مبارک ہو جاتا ہے یا وقت منحوس ہو جاتا ہے۔
وہ کسی نے کہا کہ وقت کے ساتھ جو اچھا نہیں کرتا نا، وقت اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتا. جو وقت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وقت اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، لہذا وہ وقت منحوس ہو جاتا ہے. وگرنہ وقت تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. اس وقت کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں محدود سا وقت اس دنیا میں دیا ہے، چند گھڑیاں ہیں، چند گھڑیاں. یعنی قیامت والے دن انسان کہے گا نا کہ میں تو چند گھڑیاں رہا، کہ میرا تو دنیا میں یا تو ایک پہر تھا یا ایک دن تھا، یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ تھا میں جو دنیا میں رہا. یہ صرف اور صرف قیامت والے اس لمبے دن کو دیکھ کر نہیں ہوگا، بلکہ آپ دنیا میں اس وقت جتنی زندگی گزار چکے ہیں، آپ ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھیں کتنی زندگی گزر گئی. اللہ اکبر، 50-60 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے. اس کو ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں، لگتا ہے ابھی میں اس دنیا میں آیا ہوں، ابھی کل کی بات ہے، اور زندگی گزر گئی. اللہ، تو ایسے ہی لگے گا وہ وقت جو چند گھڑیاں ہیں، جو اللہ نے چند گھڑیاں مہلت دی ہیں. اور یہ وقت بڑا ہی اہم وقت ہے. ہر گھڑی اور ہر لمحہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اور ہم سب کو انسانوں کو عطا کیا ہے، وہ اس لیے عطا کیا ہے کہ ہم اپنی عاقبت بنا لیں. پھر اس پوری کائنات کے نظام الاوقات کے ساتھ اللہ نے ہماری عبادات کے نظام کو جوڑ دیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی یہ نمازیں جو ہیں یہ فرض نہیں کی، یہ وقت کے ساتھ فرض کی. محض نماز فرض نہیں کی، وقت بھی فرض کیا ہے، وقت بھی فرض کیا ہے. اس وقت کے ساتھ نماز پڑھنا. اللہ، ایک وقت نماز فجر کا ایک وقت ہے، نماز ظہر کا ایک وقت ہے، نماز عصر کا ایک وقت ہے. اسی طرح مغرب اور عشاء ہر نماز کا ایک وقت ہے، صبح سے لے کر رات تک. کوئی ایک آدمی مجھے ملا، وہ کہتا ہے یار سارا دن نمازیں، ایک ہی وقت میں صبح آدمی 5 نمازیں پڑھ لے، یا رات کو گھر آ کے بندہ 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ اللہ، اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ سارا دن مجھے یاد کرتا رہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے، اور جب ہر وقت مجھے یاد کرو گے، سبحان اللہ، تو اس کا قانون یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. اللہ، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب کسی نے اللہ کی توجہ حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ اپنی طرف لینی ہے. کوئی چاہتا ہے کہ میرا اللہ میرے اوپر نظر کرم فرمائے، جس کا یہ دل کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کو پھر چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے. جب اللہ کو یاد کرے گا، کسی بزرگ کا قول ہے، سیف الیمانی یا اس طرح کا کوئی نام ان کا قول ہے کہ جب کوئی آدمی کسی ایسے کام میں مشغول ہو جائے جو فضول کام ہو، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، جب کوئی شخص فضول کام میں مشغول ہو جائے تو یہ نشانی ہے کہ اللہ کی توجہ اس سے ہٹ گئی. فضول کام میں جب کوئی شخص مشغول ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ کی توجہ، اللہ کی نظر کرم اس سے ہٹ گئی. اب دیکھ لیجئے میں اور آپ ہم سب کیا کر رہے ہیں، میں اور آپ سب ہم دن رات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے
کہ ان اللیل والنہار یعملان فیک، رات اور دن تجھ پر عمل کر رہے ہیں، رات اور دن تجھ پر گزر رہے ہیں، رات آئی پھر دن آیا، پھر رات آئی پھر دن آیا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، یعملان فیک فاعمل فیہما، تیرا کام یہ ہے کہ تو بھی تو رات دن سے فائدہ اٹھانا، تو بھی رات دنوں سے فائدہ اٹھا، اور تو اگر اس سے فائدہ اٹھائے گا، جس طرح رات کبھی نہیں بھولتی کہ میں نے آنا ہے، دن کبھی نہیں بھولتا کہ میں نے آنا ہے، اپنے وقت پہ دن بھی آتا ہے، اپنے وقت پہ سورج نکلتا ہے، اپنے وقت پہ چاند نکلتا ہے، پوری کائنات کبھی نہیں بھولتی، بھولتا ہے تو صرف انسان بھولتا، کبھی پرندے بھی نہیں بھولتے، کبھی مرغا بانگ دینے سے نہیں بھولتا، آپ کو پتا چلتا ہے کہ صبح ہو گئی، کیوں؟ مرغ نے اذان دی ہے، جی مرغ نے بانگ دی ہے، اس لیے پتا چلا کہ صبح ہو گئی ہے، کیونکہ وہ نہیں بھولتا، آپ بھولتے۔ ساری کائنات اس نظام الاوقات کے ساتھ جڑی ہے، بھولتا ہے تو صرف انسان بھولتا ہے۔ اللہ اکبر! اور جب یہ بھول جاتا ہے تو یہ کتنا نقصان کرتا ہے، یہ کتنا نقصان کرتا ہے۔ وہ رات اور وہ دن آتے اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، یہ میں موبائل فون کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارا سارا وقت کھا گیا، ہمارا سارا وقت 99% ہمارا وقت جو ہے وہ موبائل فون کھا گیا۔ کہتے ہیں کسی نے ایجاد کیا تھا انسانوں کا وقت بچانے کے لیے، انسانوں کا وقت بچانے کے لیے یہ موبائل ایجاد کیا تھا، وہ انسانوں کا سارا وقت تھا، اللہ ماشاء اللہ کوئی جو بچا ہوگا وہ آج کے دور کا ولی اللہ ہوگا، جو اس فتنے سے بچ گیا اور وقت ایسا ضائع کرتا ہے، اللہ اکبر! چند منٹ نہیں، چند گھنٹے نہیں، گھنٹوں اور دنوں اور مہینوں گزرتے جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف موبائل کی بات نہیں، موبائل تو ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے، اس طرح کے کتنے ہی آلات ہیں، وہ چاہے لیپ ٹاپ ہو، چاہے آپ کے گھر میں ٹی وی ہو، چاہے آپ اس کے اوپر بہت ہی اچھی کوئی چیز میچ دیکھ رہے ہو، چاہے وہ خواتین کہتی ہیں ہم تو صرف ڈرامہ دیکھتی ہیں اور کوئی چیز نہیں دیکھتی، بھئی جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں یہ سوائے اللہ، جس چیز نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اس سے بڑا طاغوت اور کیا ہوگا؟ جس نے آپ کو اللہ کی یاد سے اس طرح غافل کیا کہ یہ پھر نشانی پتہ ہے کس چیز کی ہے؟ جب آپ اور میں فضول کاموں میں جت گئے اور فضول کاموں پہ اپنے وقت لگا دیے، تو یہ پھر اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی نظر کرم ہم سے ہٹ گئی، اللہ کی توجہ ہم سے ہٹ گئی، اللہ نے جو اپنی رحمت ہمارے اوپر کرنی تھی اب ہم اس کے مستحق نہیں رہے، یہ اس بات کی نشانی ہے جو مومن، یہ طاغوت سے بچنا تھا اور اپنے اوقات کو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا فرصت کے اوقات کو کوئی شخص کیسے استعمال کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگ غافل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت جو ہے دو نعمتوں کے بارے میں خسارے میں، گھاٹے میں ہے، اللہ۔ اور میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر اس لیے پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، قسم اٹھائی ہے زمانے کی، قسم اٹھائی ہے وقت کی، قسم اٹھائی ہے وقت کی روانی کی، اور وقت کی روانی کی قسم اٹھا کے اللہ فرماتا ہے سارے انسان خسارے، ایک انسان، دو انسان، چار انسان نہیں،
ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے. اس نے وقت جیسے بھی ضائع کیا ہو، اس نے جہاں بھی لگایا ہو. صرف موبائل کی بات میں نہیں کر رہا، اس نے ساری زندگی پیسہ کمانے میں وقت لگا دیا، اس نے اپنی ساری زندگی اپنی ٹور بناتے ہوئے گزار دی، اس نے کسی اقتدار کے حصول میں زندگی گزار دی، اس نے اپنے ڈگریاں لینے میں زندگی گزار دی، اس نے جہاں بھی زندگی گزاری. ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثریت لوگوں کی ان کے بارے میں خسارے میں. خسارہ، غفلت نہیں، خسارہ، نقصان. بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار خصوصیات، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں یہ چار مراحل حیات ہیں، چار مراحل ہیں. اگر یہ چار مراحل طے کر لیے، پہلا مرحلہ ایمان لانا ہے، دوسرا مرحلہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تیسرا مرحلہ وہ نیکی کا کام لوگوں کو بتانا ہے، اور چوتھا مرحلہ مشکلات آنے کے باوجود اس پر ڈٹ جانا ہے. یہ چار مرحلے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار مراحل سے گزرے بغیر خسارے سے بچا نہیں جا سکتا. اب میں اور آپ کہاں ہیں؟ ان چار مراحل میں سے کس مرحلے پہ ہیں؟ ہم آمنو والے ہیں، ہم عامل الصالحات والے ہیں، تواصوا بالصبر والے ہیں، تواصوا بالحق والے ہیں؟ کون ہیں؟ ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت دو نعمتوں کے بارے میں خسارے میں ہے. کا کیا مطلب؟ کہ وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ان کو ضائع کر رہے ہیں، ضائع کر کے خسارے میں ہے. یہ ان میں دو، الصحت والفراغ، ایک صحت ایک فرصت، اور دونوں چیزوں کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. نہ ہمیشہ صحت رہتی ہے نہ ہمیشہ فرصت رہتی ہے. ایک وقت ہے، وقت آتا ہے جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے، وقت آتا ہے جب انسان کے پاس فرصت ہوتی ہے. اگر اس نے فرصت بھی ضائع کر دی اور صحت بھی ضائع کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت خسارے میں ہے. کیا مطلب؟ وہ ان دونوں نعمتوں کو ضائع کر. اللہ اکبر! ان دونوں نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، نہ صحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں نہ فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جب انسان کی نیچر یہ بن جائے، انسان کی فطرت یہ بن جائے کہ جب اس کو فرصت ملے تو فرصت ملے تو یہ نہ سوچے کہ اب فرصت مل گئی ہے تو میں اللہ کو یاد کر لوں، اب فرصت مل گئی ہے تو میں اپنے اللہ کی رحمت کی توجہ اپنی طرف کروا لوں، اب موقع ملا ہے میں کرا لوں. وہ یہ نہ سوچے جس کا حکم قرآن نے دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ٹھیک ہے، دنیا کے جھنجٹ ہے، دنیا کے مسائل ہیں، تم نے اپنے بچوں کی روٹی روزی کا بندوبست بھی کرنا ہے، اپنے معاملات بھی نپٹانے ہیں، زندگی کے جو بھی معاملات ہیں وہ نپٹانے ہیں. ان میں جب کبھی وقت ملے، ذرا سا بھی وقت ملے، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تمہیں ذرا سا بھی وقت تھوڑا سا ملے، فَانْصَبْ، اٹھ کے کھڑا ہو جا. وقت مل گیا، وقت مل گیا. کس کا وقت مل گیا؟ اللہ کی طرف توجہ کرنے کا مطلب. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ کی رحمت تیرے انتظار میں ہے، تو فوراً اپنے رب کی رحمت کی طرف توجہ کر، رب کی رحمت کی طرف رغبت کر.
تو اپنا وقت ضائع نہ کر. ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں ذرا سا وقت ملے تو ہم ضائع کرنا شروع کریں, ذرا سا وقت ملے ہم ضائع کرنا شروع. اور وقت اللہ اکبر کس قدر قیمتی ہے. ایک لمحہ یا ایک مجلس کہہ لیجیے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ما جلست قوم مجلسا, کوئی قوم, کوئی لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور مجلس ایسی ہے لا یذکرون اللہ فیہ ربہم, لا یذکرون فیہ ربہم, وہ مجلس ایسی ہے کہ اس میں نہ تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وَيَصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ, نہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود بھیجا جا رہا ہے. بس کوئی ایسی مجلس ہے, کوئی گپ شپ کی محفل ہے, کوئی کاروبار کی مجلس ہے, کوئی اپنے معاملات نپٹانے کی مجلس ہے, کوئی پنچایت ہے, کوئی جرگہ ہے, کوئی گھر کی گپ شپ کی محفل ہے, کوئی بہن بھائی جڑ کے بیٹھے ہیں, جو بھی ہے اس میں نہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہے. اللہ اکبر. فرمایا الا کان علیہم تراۃ یوم القیامہ, قیامت والے دن وہ بیٹھنا حسرت اور افسوس بن جائے. اور پھر وہ جو حسرت اور افسوس بنے گا تو اب اس کا ہے تو گناہ, ہے تو ببال, ہے تو جس طرح کہتے ہیں نا قابل دست اندازی پولیس. ایک جرم ہوتا ہے جو پولیس اس کو گرفت نہیں کر سکتی, ایک جرم ہوتا ہے جو قابل دست اندازی پولیس ہوتا ہے. گویا کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ چاہے تو پکڑے چاہے تو نہ پکڑے, لیکن ہے گرفت والا, قابل گرفت جرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شاء اخذہم بہ, اللہ چاہے تو پکڑ لے, ان شاء عفا عنہم, چاہے ان کو معاف کر دے. ہے یہ جرم قابل گرفت, وہ اللہ معاف کر دے تو الگ بات ہے, لیکن یہ قابل گرفت ہے کہ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کوئی تھی. اس کے ساتھ وہ حدیث بھی جوڑ لیجیے جو کئی دفعہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ, گفتگو چاہے وہ تقریر ہو, چاہے وہ آپس میں گپ شپ ہو, چاہے معاملات کی ڈسکشن ہو, لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ, اللہ کی یاد کے بغیر گفتگو لمبی نہ کیا کرو. لمبی لمبی گفتگویں, لمبی لمبی گپ شپ اللہ کے ذکر کے بغیر نہ کیا کرو, اس لیے کہ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ کثرت للقلب. یہ جو لمبی لمبی گفتگو کرنی ہے, گپ شپ لگانی ہے, مجلسیں لگانی ہیں, آپس میں سودے کرنے ہیں, آپس میں جھگڑے نپٹانے ہیں, اللہ اکبر. یہ میں سودے اور جھگڑوں کی بات پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودے اور جھگڑے تو کرنے وہ زندگی کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب البلاد عند اللہ مساجدها وابغضها, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی اس روئے زمین کی سب سے بہترین ٹکڑے ہیں, ان احب البلاد الی اللہ, اللہ کے نزدیک ساری روئے زمین کی جو بہترین جگہ ہیں مساجدها, وہ اللہ کی مسجدیں ہیں, کیونکہ مسجد کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وَأَبْغَضُهَا, اور سب سے بری چیز اللہ کے نزدیک روئے زمین کے ٹکڑوں میں
اسواقھا، منڈیاں اور بازار ہیں. اب منڈیاں اور بازار وہاں کوئی حرام کام نہیں ہوتا، لیکن وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہاں اللہ کی یاد نہیں ہوتی. معاملہ صرف اللہ کی یاد نہ ہونے کا ہے، اس لیے وہ جگہ بدترین قرار پائی، یہ جگہ بہترین قرار پائی. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، کبھی بھی کوئی گفتگو، کوئی مجلس، کوئی تقریر، لوگ تقریریں کرتے، ہم تقریریں سنتے، گھنٹوں کی تقریریں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ موٹیویشنل سپیکر ہے، اور اس میں اللہ رسول کا نام ہی نہیں ہوتا، نہ اللہ کی بات، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، بس ادھر ادھر کی کہانیاں سنائیں، لوگوں کو موٹیویٹ کیا. ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہوتا ہو، لیکن یہ ایسی تقریریں سننا، ایسی تقریریں سنانا، ایسی گپ شپ کرنا، ایسی مجلس میں بیٹھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل کی سختی کا باعث ہے. دل سخت ہو جاتا ہے جس مجلس میں اللہ، اس کے رسول، اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کی یاد نہ ہو، اور اللہ کی یاد کے بغیر کوئی مجلس ہو، کوئی گفتگو ہو، کوئی کلام ہو، وہ دلوں کی سختی کا باعث ہے. موٹیویشن نہیں ہوتی، دل سخت ہوتا. اور فرمایا ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، جس کا دل سخت ہو گیا نا، اس کے اوپر سمجھ لو اللہ کی طرف سے لعنت ہو گئی. سخت دل اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوتا. ان ابعد الناس من اللہ، اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ ہوتا ہے القلب القاسی، جس کا دل سخت ہو جاتا ہے. کیونکہ جس کا دل سخت ہوتا ہے یہ لعنت کی سب سے پہلی علامت ہے. قرآن نے کہا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بنی اسرائیل نے وعدہ توڑا، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی. جب ہم نے لعنت کی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو پہلی علامت یہ ہوئی کہ ہم نے ان کے دل سخت کر دی. تو دل کی سختی اور دل کی نرمی کیسے آتی ہے؟ دل کی نرمی اللہ کے ذکر سے آتی ہے. اور دل کی سختی کیسے آتی ہے؟ جتنا زیادہ آپ اللہ کے ذکر سے دور چلے جاتے ہیں، وقت ضائع کرنے سے دل کی سختی آتی ہے. لہذا میں اکثر اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی مجالس سے بچا کریں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. اور اگر کسی مجلس میں بیٹھنا پڑ ہی جائے تو تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی اللہ رسول کی بات کر لیا کرے. اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کوئی آیت سنا دی، کوئی آیت کا ترجمہ سنا دیا، کوئی حدیث سنا دی، کوئی حدیث کا ترجمہ سنا دیا. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر بعد استغفر اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں تاکہ وہ کلام، تاکہ وہ مجلس، تاکہ وہ گپ شپ کی محفل وہ بغیر ذکر اللہ نہ رہے، اس کے اندر اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد شامل ہو جائے، اور تاکہ وہ جو برے اثرات ہیں اس سے بچ جائیں، اور دل ہمارا کسی سختی کا شکار نہ ہو بلکہ وہ نرم رہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے ہمارے دلوں کے اندر رہے، اور تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو. گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین ایمان، دین اسلام کی چیزیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.